وسلم کی میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا پردادا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے والے تھے. ہمارے پورے خاندان میں کوئی بھی نبی کی میلاد کا منکر نہیں تھا. ہم اس لیے نبی کی میلاد مناتے ہیں کیونکہ ہم اس خاندان سے، اس باپ دادا سے تعلق رکھتے ہیں جو سب کے سب نبی کی میلاد منایا کرتے تھے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا منانا یہ آج کے سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ آج کے بریلیوں کا طریقہ نہیں ہے. نہ یہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، بلکہ میرے نبی کی میلاد منانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے. تمام انبیاء نے میرے نبی کی میلاد کو منایا ہے، صحابہ نے میرے نبی کی میلاد کو منایا ہے، اولیاء صوفیہ نے میرے نبی کی میلاد کو منایا ہے، ہر دور کے مسلمانوں نے میرے نبی کی میلاد کو منایا ہے. بلکہ منبر رسول پر موجود ہوں، میں علماء اور سادات کرام کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آج آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کی آبادی میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ہو جو نبی کی میلاد کا انکار کرتا ہو تو ذرا اس کا بھی شجرہ اٹھا کر دیکھ لینا، اس کا بھی حسب نسب اٹھا کر دیکھ لینا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انکار کرنے والا یہ ہے، حالانکہ اس کے باپ دادا خود نبی کی میلاد منایا کرتے تھے. تو نبی کی میلاد کے منکر بعد میں پیدا ہوئے، منانے والے شروع سے چلے آ رہے ہیں. کہ الحمدللہ. میلاد کے منکر بعد میں پیدا ہوئے، منانے والے شروع سے چلے آ رہے ہیں. اور ہمارا تعلق بعد والی جماعت سے نہیں ہے، ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے. شروع سے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ سے ایک دو سوال پوچھتا ہوں، میرے سوال کا جواب دیں. مجھے پہلے کہا گیا کہ تھوڑا آسان انداز میں گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، تو میں بہت آسان انداز میں گفتگو کروں گا اور ایسی باتیں بتاؤں گا جو باتیں زندگی بھر آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ. آپ مجھے بتائیں، آج مسلمانوں میں دھیرے دھیرے برتھ ڈے منانے کا ٹرینڈ عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو بزرگ حضرات موجود ہیں، جو اس محفل میں بوڑھے موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ کے ابا نے آپ کا برتھ ڈے کبھی منایا تھا؟ نہیں. آپ کے ابا نے اپنا برتھ ڈے کبھی منایا تھا؟ نہیں. آپ کے ابا نے آپ کی امی کا برتھ ڈے کبھی منایا تھا؟ نہیں. تو کہیں گے کہ نہیں، کبھی نہیں منایا تھا. لیکن ان سے پوچھو کہ نبی کی میلاد آپ کے ابا نے منایا تھا، نبی کی میلاد آپ کے دادا نے منایا تھا، نبی کی میلاد آپ کی امی نے منایا تھا، تو کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو پورا خاندان نبی کی میلاد شروع سے مناتا چلا آ رہا ہے. تو اپنا برتھ ڈے ہم نہیں مناتے تھے. دیکھیں، عید میلاد النبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب ہوتا ہے وہ خوشی جو بار بار آئے، پلٹ پلٹ کر. عید کا مطلب ہے خوشی جو لوٹ لوٹ کر آئے. اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے برتھ ڈے. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ برتھ ڈے، جنم دیوس، جنم دن، ولادت کا دن، برتھ ڈے. میلاد النبی مطلب نبی کا برتھ ڈے. تو ہم سنیوں کے یہاں نبی کا برتھ ڈے ہمیشہ سے منایا جا رہا ہے. ہم اپنا برتھ ڈے نہیں مناتے تھے، لیکن اب مسلمانوں نے دھیرے دھیرے دنیا کی دیکھا دیکھی اپنا بھی برتھ ڈے منانا شروع کر دیا ہے. پہلے بچوں کا منایا، پھر تھوڑی ہمت بڑھی تو بیوی کا منایا، پھر اور تھوڑی ہمت بڑھی تو اپنا بھی منا لیا. اب یہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے. کہتے ہیں ہم فیملی کے ساتھ ہوٹل میں جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ ڈھابے پر جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں. پوچھو کہ کیوں جا رہے ہو تو جواب دیتے ہیں وہ دراصل آج میرے بچے کا برتھ ڈے ہے تو ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے. آج بچے کا برتھ ڈے ہے تو ہم باہر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جو کل تک یہودی عیسائی کرتے تھے اور دنیا کے مشرکین کرتے تھے، اب دھیرے دھیرے مسلمانوں میں بھی اس کا چلن عام ہو گیا. اور اب اگر ہمارے یہاں برتھ ڈے منایا جاتا ہے
تو کوئی بھی برتھ ڈے منانے والے کو برا بھلا نہیں کہتا. کہتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیغمبروں نہ برتھ ڈے منانے والے کو کوئی برا بھلا کہتا اور نہ ہی کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برتھ ڈے کے خلاف کسی مولانا نے کوئی تقریر کی ہو. کہیں سنا آپ نے کسی مولانا نے برتھ ڈے کے خلاف تقریر کی ہو؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے ایسا کوئی میسج بھی موبائل میں آج تک نہیں آیا. کسی نے اسٹوری بھی بنا کر وائرل نہیں کیا, کسی نے یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر بھی وائرل نہیں کیا. نہ جمعہ کے بیان میں کسی مولوی نے برتھ ڈے کے خلاف کوئی تقریر کی. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں تو موجودہ دور کا مسلمان اگر یہودیوں عیسائیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنا برتھ ڈے منائے تو اس کے برتھ ڈے منانے پر کہیں کوئی فتویٰ نہیں آتا, کہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا, کہیں کوئی حدیث اور قرآن کا حوالہ نہیں مانگتا. لیکن ہم سنی مسلمان اگر سال میں ایک بار نبی کی میلاد مناتے ہیں تو پوری طاقت لگا کر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی کہتے یہ شرک ہے, کبھی کہتے کفر ہے, کبھی کہتے بدعت ہے, کبھی کہتے قرآن میں کہاں لکھا ہے, کبھی کہتے بخاری مسلم میں کہاں لکھا ہے, کبھی کہتے کیا نبی نے اپنا برتھ ڈے منایا تھا, کیا صدیق اکبر نے منایا تھا, کیا عمر فاروق اعظم نے منایا تھا. یعنی مسلمان اپنے بچوں کا, اپنے دوست احباب کا, اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ کا برتھ ڈے منائے تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. تب حوالوں کی, دلیل کی, ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب نبی کا برتھ ڈے منائے تو پوری طاقت لگاتے ہیں اس کو روکنے کی. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں تو ایک بات ذہن میں محفوظ کر لیں, روئے زمین پر موجود تمام انسان اپنا برتھ ڈے منائے یا منانا بند کر دے, لیکن جب تک زمین پر ایک سنی زندہ رہے گا ہر سال نبی کا برتھ ڈے مناتا رہے گا. لوگ اپنا منانا چھوڑ دیں لیکن ہم تو انشاءاللہ آخری دم تک نبی کا میلاد مناتے رہیں گے. آج جب برتھ ڈے مناتے ہیں تو آپ دیکھیے برتھ ڈے منانے میں لوگ یہود و نصارہ کا طریقہ اپناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیک لاتے ہیں, کینڈل جلاتے ہیں, پھر کینڈل کو پھونک کر بجھاتے ہیں, پھر سب لوگ تالی بجاتے ہیں, پھر وہ کیک کاٹا جاتا ہے اور پھر کیک کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے سب گنگناتے ہیں اور پھر کیک کو کھایا کم جاتا ہے, ایک دوسرے کے منہ پہ زیادہ لگایا جاتا ہے. بتائیے ساری چیزیں عام ہو رہی کہ نہیں مسلمانوں میں؟ اچھا کل تک کیک کاٹتے تھے تو چھری چاقو سے کاٹتے تھے, اب تو میری قوم کے جوان تلوار لے کے نکلتے کیک کاٹنے کے لیے. کیک کاٹنے کے لیے تلوار لے کر نکلتے کہ برتھ ڈے ہے اس کا کیک کاٹنے جا رہے ہیں. اس کے خلاف کہیں سے کوئی فتویٰ نہیں آتا, کہیں سے کوئی اس کے بارے میں روکنے کی کوشش نہیں کرتا. پوری طاقت لگاتے ہیں نبی کی میلاد کو روکنے کے لیے, پوری طاقت. تو میرے پیارے آقا کے پیغمبروں طاقت لگانے والے لگاتے رہیں, لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے, دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے, ویسے ویسے نبی کے میلاد منانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے میلاد منانے والے بڑھتے جا رہے ہیں. پتا چلا 72 روکنے والے, ایک منانے والے, لیکن 72 کی کوشش دری کی دری رہ جاتی ہے اور منانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس میں خود فرمایا محبوب سے, محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا, مفہوم بیان کرتا ہوں, ہر آنے والی گھڑی یعنی جب تم پیدا ہوئے تھے تو آمنہ خاتون نے برتھ ڈے منایا تھا, جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے دادا عبد المطلب نے برتھ ڈے منایا تھا,
جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے خاندان والے رشتہ داروں نے تمہارا برتھ ڈے منایا تھا. جب تم پیدا ہوئے تھے تو آسمان کے فرشتوں نے تمہارا برتھ ڈے منایا تھا. لیکن محبوب اب قیامت تک انہی لوگوں تک یہ سیلیبریشن محدود نہیں رہے گا، بلکہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے آپ کی میلاد منانے والے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں یہ ہم بڑھا رہے ہیں کہ اللہ بڑھا رہا ہے؟ اللہ بڑھا رہا ہے. ہم تو نہیں بڑھا رہے نا، ہم تو اپنے طور پر تھوڑی نہ بڑھا رہے. بڑھانے والا اللہ ہے. اچھا بڑھانے والا اللہ اور منع کرنے والا ملا. بڑھانے والا اللہ، فتوے دینے والا ملا. اب اگر ہم بڑھاتے یہ روکتا تو ہم کہتے اس کا جھگڑا ہم سے ہے، کیونکہ ہم بڑھا رہے ہیں اور یہ گھٹا رہا ہے تو ہم کہتے اس کا جھگڑا ہم سے ہے. لیکن چونکہ ہم بڑھانے والے نہیں ہیں، بڑھانے والا اللہ ہے، تو اب بڑھانے والا اللہ اب جو بھی گھٹائے گا اس کا جھگڑا ہم سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے. چونکہ یہ ڈائریکٹ والے ہیں اس سے جھگڑا ڈائریکٹ اللہ سے ان کا ہے. اور اسی لیے میرے امام نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہاں جو بزرگ حضرات موجود ہیں آپ ان سے پوچھو ان کے